آج بھی ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں، آج بھی ان کے چرچے ہیں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے، انہوں نے حضور کے دین کا حق ادا کیا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں، آخر حضور رحمت بن کر آئے، حضور دنیا کے لیے رحمت اس لیے بن کر آئے۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ ایسا جہالت کا زمانہ تھا، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے تھے، خاندان کا آپس میں لا تعلق تھی، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اس وقت باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، باپ کے منہ پر بیٹے تھپڑ مارتے تھے۔ ایسا زمانہ آیا بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کرنے لوگ شروع ہو گئے۔ ایسا زمانہ آیا کہ ماں کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے منڈی میں بیچنے لگے، جس طرح بکریوں کو بیچا جاتا ہے۔ تو دوستو میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ہمارے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور بھیج کر لوگوں پہ احسان فرمایا، اور اللہ نے آقا کریم نے آ کر لوگوں کو بتایا، اے میرے امتیوں اور مجھ پہ ایمان لانے والوں، سن لو بات یہ ہے کہ پہلے تو باپ کا جو بھی مقام تھا، لیکن میرے آنے پہ اب تمہارے باپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اب باپ کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، جنت عطا کرنا اس مالک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کو اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی، جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ ماں کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، جنت عطا کرنا اس مالک کا کام ہے۔ تو دوستو آج یہ ماں کو مقام ملا، باپ کو مقام ملا، آج ساری دنیا میں چرچے ہیں۔ آج اگر ہماری عزت بھی محفوظ ہے تو حضور کے صدقے سے ہے، حضور کے صدقے سے ہے۔ تو دوستو یہ سارا کچھ ہمیں حضور کی وجہ سے ملا۔ تو اس لیے آقا کریم سے ایک صحابی، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، راوی لکھتا ہے ایسے معلوم ہوتا جیسا کہ ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہے، ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہے، صحابہ کرام ادھر ادھر بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد، اور آقا کریم اپنے چہرہ بدر منیر والا سامنے لیے ہوئے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔